بزار سایت ہمیشہ. غسل کرنے کا شریعت نے ایک خاص طریقہ ذکر کیا ہے، ایسے نہیں کہ بندہ نہلا لے، اس کا اپنا طریقہ ہے. غسل جنابت کا ہو، غسل جمعہ کا ہو، غسل عید کا ہو، غسل خواتین کے حیض، نفاس، استحاضہ، جو بھی شریعت میں غسل آیا ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے. چاہے غسل جمعہ ہو یا جنابت ہو، طریقہ ایک ہی ہے. پہلے اگر جسم پہ نجاست ہے تو صابن وغیرہ لگا کر اس کو اتارو، جسم پاک کرو. جب پاک ہو جائے تو غسل کی نیت کرنا ہوگی. جس وقت نیت کر رہے ہو اس وقت آپ کے سر اور گردن پہ پانی نہیں ہونا چاہیے، پانی نہ آ رہا ہو. جب نیت کرو سر اور گردن پہ پانی نہ آ رہا ہو. فوارہ چل رہا ہے اور پیروں پہ آ رہا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. سر گردن پہ پانی نہ آ رہا ہو. نیت ارادہ ہوتا ہے انسان کے اندر کہ میں مثلا غسل جنابت کر رہا ہوں قربتاً اللہ. اس میں واجب یا مستحب کہنا یہ ضروری نہیں ہوتا. غسل جنابت قربتاً اللہ اس بات کا ارادہ ہے تو آپ کی نیت ہے. نیت کر کے آپ سر گردن دھوئیں گے. ابھی آپ دھوئیں سر گردن. غسل جنابت ہو یہی طریقہ ہے، غسل جمعہ ہو یہی طریقہ ہے. سر گردن مکمل دھوئی جائے گی، کوئی جگہ خالی نہ رہے. اور ادھر داڑھی، چہرہ، اب جہاں بال بھی دھلنے آئے یہ چھوٹے بال ہیں، اور ساتھ جلد بھی دھلنی آئے. اگر لمبے بال ہوں جیسے خواتین کے تو ان کی جلد اور بالوں کی جڑیں دھل گئی ہیں تو لمبے بال دھونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سر گردن جب دھل جائے اس کے بعد ایک غلطی ہوتی ہے جو تقریباً ہمارے پورے پاکستان میں یہ غلطی ہو رہی ہے. سر گردن دھلنے کے بعد پانی کو جسم سے علیحدہ کر دیں، سارے جسم سے علیحدہ کر دیں. پیروں پہ بھی نہ آ رہا ہو، فوارہ چل رہا ہے بند کر دیں، یا آپ آگے سے ہٹ جائیں پھر جسم دھونے کی نیت سے پانی کے نیچے آئیں یا فوارے کو چلائیں. اب یہ پانی اس نے علیحدہ کر لیا سر گردن کے بعد، اب یہ جسم دھوئے گا. جسم دھوتے وقت بہتر یہ ہے کہ دائیں طرف پہلے دھوئی جائے ساری اور اس کے بعد بائیں طرف، یہ بہتر ہے. اگر کوئی اس بہتر پہ عمل نہ کرے اور سارا جسم اکٹھا دھونے لگ جائے تو یہ بھی ٹھیک ہے، غسل ہو جائے گا. آپ یہ مستحب احتیاط مستحب یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ دائیں بائیں بنایا جائے. پہلے یہ دائیں طرف دھوئے گا جسم کی، دائیں طرف ساری دھوئے گا، کوئی جگہ بھی خالی نہیں رہنی چاہیے. بغل، ٹانگوں کے درمیان کوئی جگہ بھی خالی نہ رہے، پیچھے آگے ہر طرف سارا دھل جائے. ہاتھ مارتا جائے انسان ٹانگوں کے درمیان تاکہ ہر جگہ پانی پہنچ جائے. یہ غسل جنابت کا یہی طریقہ، جمعہ کا یہی طریقہ، عید کا یہی طریقہ، خواتین کے غسل ہیں تو ان کا بھی یہی طریقہ، سارے غسلوں کا یہی طریقہ. یہ بہتر طریقہ ہو رہا ہے. جب دائیں طرف دھل جائے اب بائیں طرف دھوئے. اچھا، یہ دایاں بایاں بنانا بہتر ہے. اگر کوئی دایاں بایاں نہ بنا اور سارا جسم اکٹھا دھو لے تو بھی غسل ہو جاتا، وہ بہتر کام ہے. اچھا، یہ آپ دکھا رہا ہے آپ کو کہ سارا جسم اگر اکٹھا دھونا ہو تو پھر اس طرح سارا اکٹھا ہی دھو لیں. بہتر کی مخالفت کرنے سے کوئی غسل باطل نہیں ہو جاتا. اچھا، اگر ایک اور مسئلہ سن لیں، ایک بندے پر متعدد غسل ہوں، مثلا جنابت کی حالت میں وہی ہے اور جمعہ بھی اسی دن ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ ایک غسل دونوں کی نیت سے کر دے. یہ جو غسل کر رہا ہوں قربۃ اللہ جنابت کی لیے بھی ہے اور جمعہ کے لیے بھی یہی ہے، تو اس طرح ایک غسل سے دونوں ہو جائیں گے. یا خاتون ہے وہ اس نے غسل حیض کرنا ہے اور غسل جمعہ بھی کرنا ہے تو وہ دونوں جو ہے کہ نیت سے ایک ہی غسل کر لیں. اور اگر کسی نے بھول کر غسل جمعہ کیا ہے اور جنابت کا اس کو پتہ نہیں تھا یا جنابت کرنا بھول گیا ہے، صرف جمعہ کیا ہے تو جمعہ کا غسل ایسی چیز ہے کہ وہ جنابت کی جگہ بھی کافی ہو جاتا ہے. تو یہ تھا غسل کا مختصر طریقہ.